السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں جس سمت میں جا رہی ہیں وہی سمجھیے گا لا قانونیت اور باقی میں باتیں کیا کروں. عدالتی دروازوں کے انصاف کے عدالتی دروازے بند یا کمزور ہو گئے، بات تو کرتا رہتا ہوں. لیکن ایک بڑی زبردست بات جو میں پہلے دن سے بات کر رہا تھا، آج وہ بات سامنے آ گئی. اور آپ کو یاد ہے جسٹس طارق جہانگیر صاحب کے خلاف جسٹس خادم حسین سومرو نے انکار کر دیا تھا. اچھا چلیں، کیوں انکار کیا تھا اور کیا ایک ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کچھ جج آرڈر پاس کر سکتا ہے؟ پہلے دن سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن آج بڑے زبردست ریمارکس ہوئے. وہ ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو. متنازع ٹویٹ کے حوالے سے میں نے کہا تھا اختیار نہیں ہے، لیکن دبنگ وکیل کی طرح سے باتیں آج وہ لے کر کے میں تعریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. باقی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، لیکن اصل حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ حالات کیا ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اور سارے نے پڑھے جانا ہے یا جو بھی گل کر رہا ہوں تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم. سب سے پہلی بات جو ہے، آپ کو یاد ہوگا جسٹس طارق جہانگیر صاحب کے خلاف ایک درخواست آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. درخواست ناقابل سماعت تھی، اعتراض بھی دور ہوا، جج کو کام کرنے سے بھی روک دیا، معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آیا. جب یہ یہاں منتقل ہوا اور وہ درخواست سننے سے انکار کر دیا ایک فاضل جج نے، جسٹس خادم حسین سومرو نے. انہوں نے کہا کہ ججز کے درمیان باہمی کارروائی جو ہے نا عدالتی ضابطوں کے منافی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. وہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. ایک اور درخواست، دلچسپ درخواست، جیسے سمن رفعت صاحبہ کے پاس، اور کمال کی بات ہے. اچھا، یہ لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کی درخواستیں دائر نہیں ہوتی ہیں. چلیں میں اور لائٹر موڈ آپ کو بات کر رہا ہوں. اور جو پہلی درخواست دائر کی تھی وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اگینسٹ تھی، اور حالانکہ وہ ڈگری کا معاملہ بھی اگر ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا. ابھی ویسے سندھ کی حد تک سندھ بورڈ نے یا ایچ ای سی نے معاملہ اٹھایا، وہ آگے چیلنج ہونا ہے. جب سپریم کورٹ تک ڈیسائیڈ ہوگا تو روک نہیں سکتے، پریشر ڈالنا مقصد تھا. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، صحافیوں کی باری، وکلا کی باری، اب نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی باری، پھر پولیس کی باری، اور پھر آگے ججوں کی باری بھی. یہ میرا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے بات رکھتا رہتا ہوں، اور میرا کام یہی ہے کہ آپ تک سچائی جو میرا نقطہ نظر ہے وہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا، لیکن جو میں باتیں کرتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں سچ ثابت ہوتی ہیں. چینل کو ذرا اس طرح سے سبسکرائب اور باقی چیزیں میں کہتا نہیں ہے. چینل پہ خاص توجہ رکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھنے نہیں دیا ہے. بہت زبردست چیلنج چل رہا تھا لیکن اب کہاں بیٹھ گیا پتہ نہیں. اور باتیں دیکھیں لوگ میری سنتے ہیں، مجھے جب ملتے ہیں تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ گلا یہی ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن وہاں تک جاتا نہیں. ایک خاتون وکیل ہیں کلثوم خالق ایڈوکیٹ ہیں، اور جسٹس سمن رفعت صاحب کے بارے میں کہا تھا، اور انہوں نے کہا اس کا لائسنس معطل کر کے سپریم ریفرنس اسلام آباد بار کونسل کو بھجوایا تھا. وکیل نے اعتراض اٹھایا، رجسٹرار آفس کے اعتراضات کی درخواست کی سماعت ہوئی، اور کلثوم خالق جو ہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئی. انہوں نے کہا کہ جسٹس سمن رفعت صاحب نے ان کے خلاف غیر قانونی آبزرویشن دی، اور سپریم کورٹ کے لائسنس یافتہ وکلا کی فہرست سے نکال دیا گیا، اور عدالت سے مطالبہ کیا ان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. جسٹس خادم حسین سومرو بڑا انٹلیکچوئل جج ہیں، اچھے جج ہیں، پسند ہے مجھے یار. اور ان کا ایک حاضر سر جج کے سامنے دوسرا حاضر سر سروس کوئی آرڈر جاری نہیں. آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 5 یاد ہوگا، میں پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں. جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس معاملہ ہے، اور وہ انہوں نے کہا جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ممکن ہے. اور وہ کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف کارروائی شروع کریں تو یہ عدلیہ کے وقار کے مناسب نہیں ہوگا. اور ہر جج کا انہوں نے کہا جی اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کسی دوسرے جج کو ہدایات نہیں دے سکتے. اگر کوئی قانونی جواز ہے تو ضرور بتائیں. انہوں نے کہا اس پہ ہم اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے. دوسرا اہم ایشو ہے ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے. یاد ہے کل متنازع ٹویٹ کے حوالے سے کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے گرفتار کر لیا، بڑی تکلیف ہوئی. وکلا برادری کوئی نہیں اٹھی، گرفتاری بنتی نہیں تھی. سیکشن 91 کے وارنٹ اریسٹ جب جمع کرانے پیش کرنا ہے وہ پیش ہو جاتا ہے، اور پولیس زیادہ سے زیادہ ان سے ایک لکھوا کے کہ جناب صبح عدالت میں پیش ہوں گے 1.5 سال وہ رکھ نہیں سکتی. اور آج عدالت میں پیش کیا، گرفتاری کے لگتا ہے میرے پاس یہی خبر آئی ہے. اور ریڈنگ جج افضل مجوکا جاری کیے تھے، اور درمیان کافی سخت گفتگو
جملوں کا تبادلہ ہوا. انہوں نے کہا جی میں مچلکے نہیں جمع کراؤں گا, اگر آپ نے جیل بھیجنا ہے تو بھیج دیں. ابھی معاملہ چیلنج کرنا چاہیے, یعنی ان کا نان بیلیبل وارنٹ جاری کرنا. کل وہ پیش بھی ہو گئے تھے, جب پیش ہو گئے تھے تو بات ختم ہو گئی. اور یہ سارے جتنے کام انہوں نے کہے, جتنے ایک بار یاد رکھیے کہ جب پیش ہو گئے ہیں اور جتنے کام انہوں نے کل کہے تھے, ایک وکیل کو چلے ایک ملزم کی شخصیت میں جب عدالت میں پیش ہو گیا, چاہے کورٹ ٹائمنگ کے بعد پیش ہو گیا, جج یہ لکھ سکتا تھا, جج یہ اتنا ہی صرف لکھنا تھا کہ جناب بعد میں پیش ہوئے ہیں 1.5 سال میں سسپینڈ کر دیتا ہوں. اب اس میں کہ ایک دن کے لیے اندر رکھنا, تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اور میں چاہوں گا کہ وکلا برادری کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے, چیلنج کرنا چاہیے. اور وہ پیش بھی ہو گئے, میڈیا نے دیکھ دیا اور عدالت سے باہر نکلتے ہوئے گرفتار کیا. کس بات سے گرفتار کیا؟ زیادہ زیادہ پولیس وہاں مچل کے لیتی, بس دیٹس آل. جو قانونی پوزیشن ہے سیکشن 91 کے حوالے سے, میں اس لیے آپ کے سامنے بڑی واضح کلیئرٹی کے ساتھ بات کروں. اور کیا ایسا بندہ جج بننے کے اہل ہے؟ یعنی ایک انصاف کے تقاضے پورے کر لیں یار کم از کم. میرے کئی معاملات میں لبرل کے بہت خلاف رہا ہوں, اور کئی لبرل کے خلاف میں ہوں. میں یہ بات کہوں کہ نہیں, میں یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ دیندار ہوں, لیکن کوشش کرتے ہیں دین پہ چلنے کی, اور لبرل کی اسٹریٹجی. لیکن اب کمال کی بات ہے, یہ ایک ایسا دور ہے لبرل بھی موجودہ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں, چند لبرل کو چھوڑ کے. چند لبرل ہی رہ گئے نا جو اس طرف کھڑے ہیں. بڑی مطیع اللہ جان ہے, اسد علی طور ہے, ایمان مزاری ہے, ہادی علی چٹھا ہے. یعنی یہ تو لبرل کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور میں لبرل کے اصولوں کے خلاف تھا. یعنی میں ساروں کے خلاف نہیں تھا, اصولوں کے خلاف تھا. یعنی آسمان جہانگیر لبرلزم کی بڑی بات کرتی تھی, لیکن کبھی انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے وہ باتیں نہیں ہو سکتی تھی. یہ ریکارڈ کے بات ہے. اور یہاں جو ہے جج صاحب نے کیا کیا, جج صاحب نے فرد جرم عائد کر دی. حالانکہ میں نے ایمان مزاری کو ایک نوٹ دیا تھا, میں نے کہا تھا فرد جرم آپ لوگوں پر عائد نہیں ہو سکتی, آپ کو 265D کی درخواست دینی چاہیے. میں نے ڈیٹیلیں بھی دی تھیں, لیکن آج فرد جرم, اور یہ میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ فرد جرم کو چیلنج کرنا چاہیے. فرد جرم میں یہ بنتی نہیں ہے, ون وے اور دی ادر. اور آئندہ تاریخ پر استغاثہ کے یعنی مقصد نظر آ رہا ہے کہ جس سپیڈ سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں وہ سزا دینا چاہ رہے ہیں, اور عدالت نے حکم دے دیا جماعتی میں چل کے جمع کرانے کا. اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں پراما فیشا انلیگل آرڈر ہے, وداؤٹ جورسڈکشن ہے. یہ وکیل کی حیثیت سے بات عرض کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کچھ آفیسرس کو پکڑا ہے, لاہور سے پکڑا ہے اور اسلام آباد سے پکڑا ہے. کچھ کافی عرصے سے اٹھا لیے گئے تھے لاہور سے, مجھے تو کافی دنوں کا پتہ ہے اس حوالے سے. اور ان میں سے کئی آفیسرس کو میں کہتا تھا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, اور ظلم اور زیادتی کی ہیں FI کے آفیسر نے. یعنی اتنے لوگوں کو پکڑ کے بٹھانا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, اس میں اور یہ مقبول جان صاحب ہے, ٹھیک ہے, گلا شکوہ اپنی جگہ ہوگا. آپ کو اختیار دیا گیا, آپ آئین اور قانون کے مطابق اختیار. آج کٹہرے میں کھڑے ہیں نا وہ لوگ, جب کٹہرے میں کھڑے ہیں تو بھگتنا پڑے گا. اور یہاں اسلام آباد کے حوالے سے جو ہے نا ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان 14 اکتوبر 2025 کو گھر سے وہ بتا رہے ہیں گن پوائنٹ پر اغوا کیا گیا. تھانہ شمس اسلام آباد کی پولیس میں ان کی ان کی جو مغوی کی جو اہلیہ ہیں روزینہ جمع کرایا گیا. 4 نامعلوم مسلح افراد ایک گاڑی میں ان کے گھر زائرہ ہائٹس H13 اسلام آباد سے اور زبردستی ساتھ لے گئے. اور تفتیش شروع کر دی ہوئی ہے, اور تاہم ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں. اس طرح کے پرچے پہلے بھی بہت ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہے, بہت سے اغوا ہوتے رہے, الٹیمیٹلی سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہاں بھی الٹیمیٹلی یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور نامعلوم افراد آپ کو چلے, میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا. پھر ہم نے دیکھا کہ 22 اکتوبر کو یہ خبر آئی ساری. ویسے تو بہت سے آفیسر بہت عرصے سے ایسے معاملات دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بتایا NCCI کے ڈائریکٹر سمیت 6 افسران لاپتہ. ٹھیک ہے نا جی. عثمان کی اہلیہ کی درخواست جو ہے وہ بھی لاپتہ ہوگی. اسلامی آباد ہائی کورٹ معاملہ جاتا ہے اور عدالت 3 دن کی مہلت دیتی ہے, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور اب آگے پرچہ ہوا ہے کہ بھاری بداخوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. بھئی جب آپ کہیں گے جناب ایک طرف آپ لے کر چلیں اور کھلی چھٹی دے دیں گے, اکاؤنٹیبلٹی تو رہنے نہیں دی. کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہے؟ نیب بتا رہے ہیں 3.5 سال میں کیا کیا ہے. پولیس سیاسی انجینئرنگ, نیب پولیٹیکل انجینئرنگ. جب آپ نے خود اس نظام کا ستیہ ناش کیا تو بھگتے نہ پھر. میں تو اب بار بار کہتا ہوں, وکلا کے ساتھ ہوا, صحافیوں کے ساتھ, اب ججز کی باری بھی ہے. ججز کو سوچنا چاہیے. اب 27ویں ترمیم پہ ججز بہت کچھ سوچ ہی بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ کسی کو ہدایت کی بات تو نہیں کر جاتے, لیکن چیزیں ذرا سامنے آ جاتی ہیں اور بات بڑی واضح طور پر ہے. اور چلیں, ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا گیا. لاکھوں روپے کے الزامات ہیں, لیکن یہ کہانی اس کے پیچھے اور بڑی ہے. منی لانڈرنگ کا بہت بڑا ریکٹ ہے پیچھے.
سچ ہے تو سچ سامنے لے کے آئے نا ان منی لانڈرز کا. نعیم اشرف بٹ نے دوستوں ہیں میرے ساتھ آپ نے پروگرام ان کا دیکھ لیا تھا. انہوں نے خبر جو دی ہے نا کہ کابینہ کے معاملے پر جو ہے نا شدید گروپنگ سامنے آ چکی ہے. دستخط شدہ عمران صاحب کے اس میں خط میں عمران خان نے حامد علی خان، گوہر علی اور علی ظفر کے نام تجویز کیے تھے، مگر علیمہ خان صاحب کی درخواست پر سلمان اکرم راجہ کو بھی شامل کر لیا گیا تھا. میں باتوں میں اور میں کوئی نہیں کہنا چاہتا، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب سے ملنے دے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ کنٹروورسی کب تک خراب کرتے رہیں گے؟ آپ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.